السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بہت بڑا ہم پر احسان عظیم فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ایسے ایسے ایام، ایسے ایسے اعمال دیے جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی اللہ بناتے ہیں اور آخرت بھی بنتی ہے۔ ان ایام کے اندر افضل الایام اور افضل الشہر وہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر آن پہنچا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے صحت اور عافیت اور ایمان کی حلاوت کے ساتھ یہ مہینہ مرحمت فرمایا۔ تو معزز سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کا چاند اور پہلی رات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آئے تو اس وقت ہم نے کون سا عمل اور کون سی قرآنی آیات اور سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ پورا سال ہمارے لیے رزق، عافیت، برکتیں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیونکہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سارے کے سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور آخری رات تک یہ کھلے رہتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی حاجتیں پوری کروانے والا ہے، کوئی اپنی بخشش چاہنے والا، رحمت سمیٹنے والا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کرنے والا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ الرمضان شعر اللہ، رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے، لیکن اس رمضان کو خاص طور پر اللہ کے ساتھ کیوں نسبت دی؟ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمت خاصہ اترتی ہیں، اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین، اس مہینے کی قدر کیجیے۔ تو رمضان المبارک کا جب چاند نظر آئے یا یہ کنفرم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے، تو سب سے پہلے جو چاند دیکھنے کی دعا ہے اس دعا کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد سورۃ القدر اس کو پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد 30 آیات والی جو 29ویں پارے میں سب سے مشہور سورۃ تبارک الذی، اس کا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے استغفار کی کثرت کی جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے رمضان المبارک تک پورا سال اللہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ، عافیت کے دروازے، رحمت کے دروازے، بخشش کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہیں گے، اور ہمارے کاموں کے اندر برکتیں، نورانیت، چاشنی، حقانیت پیدا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوگی کہ جب ہم اس اعتقاد کے ساتھ کہ رمضان کی جو فضیلت، جو برکت، جو عظمت اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو دیے، اس کی قدر دانی کرنے والے بن جائیں۔ رمضان کا جو مقاصد ہیں، رمضان جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ رمضان میں رمضان ہی کی تیاریاں کرنی ہیں۔ رمضان کی قدر کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ امید ہے معزز سامعین و ناظرین ان صورتوں کا اور ان وظائف کا اہتمام کریں گے اور پورا سال اللہ کی رحمتیں سمیٹنے والے ہوں گے۔